مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، ناظرین کی طرف سے کالز ہوتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ پھر ان کے استخارے کر کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی الحمدللہ ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ سلسلہ دیکھتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، استخارے بھی کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ان کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے، یہ کمنٹس کر دیتے ہیں تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل ہمیں موصول ہوتے ہیں، تو ان کے دل جوئی کی نیت سے ان کے میسیجز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج سلسلے کی ابتدا میں انشاءاللہ عز و جل میں اسماء الحسنی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم نام سنتے ہیں نا، سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اسماء الحسنی، تو اس کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے 99 انعام، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کل اسماء الحسنی یہ 99 نہیں، وہ تو بے شمار ہے، بے شمار اسماء الحسنی ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے ان 99 اسماء الحسنی کا ذکر ہے کہ جن کو یاد کر لینا یہ جنتی ہونے کا ذریعہ ہے، کہ جو یاد کر لے اسماء الحسنی، زبانی جو کوئی یاد کر لے تو الحمدللہ عز و جل اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی اور الحمدللہ عز و جل یہ سعادت نصیب ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو مسلمان یہ 99 نام یاد کر لے اور روزانہ پھر ان کا ورد کیا کرے، اپنے معمولات میں شامل کرے، روزانہ پڑھے، یاد کرنے کے بعد روزانہ اسے پڑھے، تو وہ انشاءاللہ الکریم اول ہی سے جنت میں جائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سننے کے بعد شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی یہ یاد کرنے، تو آپ بھی ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ پڑھیں، اور الحمدللہ عز و جل کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اور قرآن کریم کے تقریباً ہر نسخے پر ہی ہم قرآن پاک کھولیں تو قرآن پاک کی ابتدا میں ہی الحمدللہ عز و جل یہ 99 نام یہ لکھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک ہدف بنا لیں نا کہ اگر ہم روزانہ چلیں ناظرین، ہم روزانہ 10 نام یاد کریں، 10 اللہ پاک کے صفاتی نام ہم یاد کریں، تو یوں الحمدللہ عز و جل 10 دنوں کے اندر ہمارا ہدف پورا ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ 99 اسماء الحسنی میں یاد ہو جائیں گے، اور اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ، قرآن پاک پڑھیں اور پھر یہ 99 اسماء الحسنی اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ نصیب ہوگا الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے، یہ اسماء الحسنی یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہیں، روحانیت ایک حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے مبارک اسماء الحسنی کی برکات میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اسماء الحسنی یہ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ جی الحمدللہ، تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اسماء الحسنی بھی یاد کریں گے، پڑھیں گے بھی، اور انہیں اپنے معمولات میں ہم شامل بھی کریں گے۔ ایک بات اور عرض کروں، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے،
اللہ پاک جس بندے کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور اسے علم لدنی سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سب سے پہلے 99 اسماء الحسنہ کا علم دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی الحمدللہ سے ناظرین اس میں بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ وہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ۔ پھر یہ پڑھیں، پھر ہر نام کی اپنی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ 40 روحانی علاج، اس میں الحمدللہ اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات، پھر یہ اس میں مبارک پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیا برکات حاصل ہوتی ہیں، اور کس مقصد کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ الحمدللہ 40 روحانی علاج میں موجود ہے۔ تو یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں محفوظ کر لیں اور روزانہ اپنے معمولات میں شامل کریں، انشاءاللہ اس کی آپ کو بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ 40 روحانی علاج، پھر مع طبی علاج بھی اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ بہت شاندار رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور سلسلے میں ہم جو اوراد و وظائف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں الحمدللہ اس رسالے میں سے بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے۔ اسی طرح شادی بیاہ دیگر تقریبات میں الحمدللہ ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں یہ لنگر رسائل کا بھی ہم اہتمام کریں، اور تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے گا، اور نہ جانے کوئی یہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اس کی مشکل دور ہو جائے، اس کے مسائل حل ہو جائیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو یہ کتنی بڑی الحمدللہ خیر خواہی ہے اس کے ساتھ ہم، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے الرجی سے، دانوں سے، خارش سے۔ بعض اوقات ہمارے ہاتھ پر، پاؤں پر یا جسم کے کسی حصے پر رنگ گارڈ بن جاتا ہے، گول دائرے جیسا بن جاتا ہے، ہم اس کو کھجاتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر الرجی ہو جاتی ہے، دانے چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے بن جاتے ہیں، تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ ان تمام امراض سے محفوظ رہیں گے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو آپ نے یہ پڑھ کر اپنے اس اعضاء پر جہاں آپ کو الرجی ہے یا پورے جسم پر ہے پانی پر دم کر کے پیجئے، اور ویسے بھی آپ اس اعضاء پر دم کیجئے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا رنگ گارڈ جسے بن جاتا ہے، الرجی جیسی صورت ہو جاتی ہے، تو آپ پڑھیں یا رقیبو 3 مرتبہ اور دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم الرجی، دانے، رنگ گارڈ وغیرہ ان سب چیزوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ روحانی علاج ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، 3 مرتبہ یا رقیبو آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج آپ نے سنا، یہ ہوتا ہے بعض وقت نکل آتے ہیں دانے، الرجی ہو جاتی ہے، کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، کسی کو کس سے الرجی ہو جاتی ہے، بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے جب کسی کو خارش ہو جائے تو جیسے آج کل بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں اور تقریباً پورے جسم پہ ہی دانے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا روحانی علاج؟ آج کل بچوں میں تقریباً پورے جسم پہ چکن پاکس ہو جاتے ہیں یا پھر دانے نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھا جائے گا یا رقیب۔ اب بچے اگر چھوٹے نہیں پڑھ سکتے ہیں، 3 سال کا بچہ ہے، 3.5 سال کسی کی عمر ہے، 2 سال کی عمر ہے، اب اس عمر میں عموماً بچے بول نہیں سکتے نا، اور صحیح اور یہ قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو پھر ایسی صورت میں بچے کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر یہی بچوں پر دم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کے بھی یہ دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہوا، مزید یہاں ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ اب جیسے جسم پر اگر آپ کے خارش ہے اور فرق نہیں پڑ پا رہا تو یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے ظاہری معاملات کو بھی ہم دیکھیں، اور جہاں ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سونے کی جو جگہ ہے، ہمارے استعمال کی جو چیزیں ہیں، روزمرہ کی جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ بیماریاں یہ لگ جاتی ہیں، جراثیم لگ جاتے ہیں، خارش ہو جاتی ہے اور فائدہ نہیں ہو پاتا پھر۔
تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. الطہور شطر الایمان، کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے. اور جن کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے نا، ایک پاکیزگی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بالکل الحمدللہ پاک صاف ستھرے الحمدللہ رکھتے ہیں، تو وہ ان خارج کے بیماریوں سے، مختلف جراثیم سے الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جاتے ہیں. تو سنت کی نیت سے صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور اچھا، یہاں ایک اور ضمناً ایک اور روحانی علاج میں عرض کر دوں ناظرین کو نا. اب چلیں، خارش ہو گئی اور دانے وغیرہ نکل آئے، وظیفہ پڑھنے کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے ماشاءاللہ دانے ختم ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے ناظرین، بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چہرے پہ کسی کے دانے نکل آتے ہیں، جسم کے مختلف حصوں پر دانے نکل آتے ہیں. اب دانے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن نشانات باقی رہتے ہیں، وہ نشانات چھوڑ جاتے ہیں. تو ان نشانات سے بچنے کا بھی ایک روحانی علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ جسم پر نشانات باقی ہیں تو اب روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے کہ 15 مرتبہ یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پینا بھی ہے آپ نے، اور جسم کے جس حصے پر آپ کے یہ نشانات ہیں نا تو آپ ان پر دم بھی کریں. یا نورو 15 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل جسم سے آپ کے یہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی قول شامل کرنے کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی حضور، میں نوکری کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کوئی ملازمت نہیں میری بن پا رہی. تو میرا نام محمد زبیر ہے، والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیجیے. زبیر بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے گا. اظہر فرید، والدہ کا نام ہے حاجہ نذیرہ بی بی. مسئلہ دل کا مسئلہ بتا رہے ہیں، اب میں استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں. دل کا مسئلہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. غلام میاں الدین، والدہ کا نام ہے مجیدہ بی بی. بیمار رہتا ہوں، مطلب کافی عرصے سے بیمار ہوں، کمزوری بہت زیادہ ہے. دوائیاں لی ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں دوائیاں سے فرق نہیں پڑا کچھ بھی. تقریباً 3 سال دوائیاں کھاتا ہوں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے. میرا نام ممتاز احمد ہے، میری والدہ کا نام زیبا مائی ہے. میرا تعلق کے روڈ پکا سے ہے. صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل ہر وقت اداس رہتا ہے، اچانک جو ہے نا پریشان اتنا ہو جاتا ہے کہ بس سمجھ نہیں آتی. کافی علاج بھی کرایا، دوائیاں بھی لی ہیں، اپنا تعویذات بھی لی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. صحیح. ابھی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں، پھر آپ کی اداسی دور کرنے کا بھی وظیفہ آپ کو بتائیں گے. پہلے تو آپ مسکرائیں اور خوش رہنے کی عادت بنائیں، اور آپ کی اداسی انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی. کیا عمل آپ یہ کریں گے جو ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. آپ بھی جلدی سے ڈائری اور قلم ممتاز بھائی آپ اپنے ساتھ رکھیے گا. دیگر ہمارے وہ ناظرین جن پر کیفیت اداسی کی چھائی رہتی ہے، اداس رہتے ہیں، تو اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی اداسی یہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اگلی کال چلائیے گا. میرا نام محبوب تاری ہے اور والدہ کا نام شمیم بی بی ہے، اور میں نے استخارہ کرانا ہے. مجھے ذہنی ٹینشن رہتی ہے. ذہنی ٹینشن رہتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے. چلیں محبوب بھائی آپ کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں. شامل رہیے گا سلسلے میں، آپ بھی ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے. جی نیکسٹ کال. میرا نام حسین ہے، میری والدہ کا نام امیرہ بی بی ہے. مجھے بیماری ہے بلڈ پریشر وغیرہ کی، تو معدے کا مسئلہ ہے. علاج کرواؤ لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اس میں میری اولاد بھی نہیں ہے، 20 سال ہو گئے ہیں. اس کا بھی کریں مہربانی. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی تمام بیماریاں جملہ مسائل حل فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں. حسین بھائی شامل رہیے گا آپ بھی سلسلے میں. روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز بھی ہیں کافی سارے، اور انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. ایک تو اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جس کی عمر 10 مہینے ہیں، 10 ماہ کا ہے، ہر وقت وہ بیمار رہتا ہے، کمزور بھی بہت ہے. تو بچے کی کمزوری دور ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے کی بیماری کے لیے کسی بھی ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ. یہ چاروں صورتیں پڑھ کر
اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بچے پر دم کر دیا کریں، صبح شام یہ دم کرتے رہیں بچے پہ، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچے کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، اور جو اس کو بیماری یا بخار رہتا ہے، جو بھی اس کا معاملہ رہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی یا سلامو 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، اگر بچہ پانی پی سکتا ہے تو پانی پہ دم کر کے بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اگر پانی نہ پی سکتا ہو تو بچے پہ ہی یہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور جو والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچے بھی کمزور ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ جسمانی طور پر کمزور ہے، صحت مند نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اب آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور شعبہ روحانی علاج کا بھی الحمدللہ عز و جل آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں روحانی علاج کے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی، جس کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو امیر السنت کے جتنے بھی رسائل ہیں، تقریباً ہر رسائل کے پہلے پیج پر ایک دعا لکھی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جب بھی سبق پڑھنا ہو تو سبق پڑھنے سے پہلے یہ دعا 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو پڑھیں گے یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پڑھنے میں دل بھی لگے گا اور جو پڑھیں گے یاد بھی ہوگا۔ صحیح، ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ ارشاد فرمائیں، نیکیوں میں دل لگ جائے، عبادت میں دل لگے، اس کا کیا وظیفہ ہے، کیا روحانی علاج ہے؟ علاج تو یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں دل لگا رہے۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی کریں اور 5 وقت نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے نیکیوں میں دل لگے گا، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نیکیوں میں دل لگنے کا ایک تو یہ روحانی علاج ناظرین آپ کو بتایا گیا، تو ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت یہ اثر رکھتی ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، الحمدللہ عز و جل دل میں نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، دل میں الحمدللہ عز و جل خوف خدا پیدا ہوگا، نمازیوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ الحمدللہ عز و جل نماز میں، عبادت میں ہمارا دل لگ جائے گا۔ نیکیوں کی ہم کثرت کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ نصیحت کی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے اور ہمارا دل اللہ کرے روشن ہو جائے، عبادتوں میں ہمیں حلاوت نصیب ہو، مٹھاس نصیب ہو، تو اس کے لیے نیکیوں کی بھی ہم کثرت کریں۔ دل کو نرم کرنے والی چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ موت کو ہم کثرت سے یاد کریں، دل نرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل دل میں نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی، تو نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم مربوط ہو جائیں، رابطے میں آ جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کی جوابات۔ الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے زبیر بھائی، آپ کی قول تھی نوکری کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ نوکری نہیں مل پا رہی، ملازمت نہیں مل پا رہی، جہاں جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ دیکھیں زبیر بھائی، آپ کا استخارہ کیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ، کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ کوشش اپنی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، ایک جگہ سے منع ہو گیا تو دوسری جگہ کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل راہیں آپ کے لیے کھلیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ حصول روزگار کے لیے یہ عمل آپ کیجئے گا، اوقات مکروہہ کے علاوہ
2 رکعت نماز نفل ادا کریں. یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ مغرب کے بعد اپنا ایک وقت مخصوص کر لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اب آپ 182 مرتبہ 182 ٹائم 182 مرتبہ یا لطیف اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اب حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے لیے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کی نوکری لگ جائے گی. دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، جہاں جاتے ہیں منع ہو جاتا ہے، بات نہیں بن پاتی، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اظہر بھائی تھے، آپ نے فرمایا کہ دل کا مسئلہ ہے، استخارہ کیجیے. آپ کا بھی دیکھیں استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ نہیں، یہ وقتی طور پر ہے، یہ بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. اپنا خیال بھی رکھیے گا، اپنی صحت کے حفاظتی اقدامات بھی کیجیے گا اور لگ کر پابندی کے ساتھ علاج بھی کروائیے گا. تو چلیں آج آپ کو ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دل کی بند شریانیں کھولنے کا روحانی علاج. کسی کا دل کے والو بند ہو چکے ہوں یا ہارٹ کا مسئلہ ہو یا دل کے اللہ نہ کرے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، بعض اوقات اٹیک پڑ جاتا ہے، اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. تو جو دل کے مریض ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اولاً تو فرائض کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اور ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ آپ دل پر رکھیں گے. نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے نا، اب آپ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور اب آپ پڑھیں گے یا اللہ قوینی وقلبی. اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی. دل کے تمام امراض الحمدللہ سے وجل دور ہو جائیں گے. اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے اس کا تعویذ بھی حاصل کیجیے گا. دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں. غلام محی الدین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے اپنی مختلف بیماریوں کے حوالے سے بتایا تھا، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے. تو اب آپ نے ایک کام یہ کیجیے گا کہ روزانہ اب یہ وظیفہ پڑھیں 76 ٹائم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صرف اتنا پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں گے اور پانی پہ دم کر کے پئیں گے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ ممتاز احمد بھائی آپ نے جو اپنی کیفیت بتائی کہ دل ہر وقت اداس رہتا ہے اور پریشانی والی کیفیت مجھ پر طاری رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کوئی عملیات اثرات وغیرہ تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں. الحمدللہ عز و جل آپ کا استخارہ کیا، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہ آپ ہمت تھوڑی اپنے اندر قوت پیدا کریں اور طاقت پیدا کریں اور بڑھیں آگے کی طرف. انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور نا امیدی اور مایوسی آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں اور اداسی بھی اپنی دور کرنے کی کوشش کریں. خوش رہیں، دوسروں کو خوش کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی خوشی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے. روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو دلی طور پر غمزدہ رہتا ہو نا یا اداسی والی کیفیت طاری رہتی ہو، بعض اوقات خود پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک اس طرح کا ہوتا ہے سلسلہ نا، ایک تعداد ہے جو خالی اپنے اوپر بس وہ اداسی والی کیفیت طاری کر کے رکھتے ہیں. بہرحال آپ خوش رہیں. اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ کے غم انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے، غم خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ کی اداسی یہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی. عمل یہ کرنا ہے، آپ نے 60 مرتبہ لا حول شریف آپ پڑھیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ناظرین یہ زبردست یہ وظیفہ ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ جو عمل ہے لا حول شریف. غم انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے اور آپ کے غم انشاءاللہ عز و جل یہ خوشی میں تبدیل ہوں گے. عمل کرنا اور 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کو پڑھنے کے اور اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو نا، تو ایسا پاورفل یہ عمل ہے کہ یوں سمجھے کہ لمحوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. محبوب اتاری تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا معاملہ ہے تو اس کا بھی استخارہ کیجیے. دیکھیں آپ کا بھی الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا، گھبرائیں نہیں، کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ اور الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے. بس اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، روزانہ 33 مرتبہ 33 بار 33 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا صبورو،
یا صبورو یا صبورو، یہ 33 مرتبہ 33 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کی ذہنی ٹینشن یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے۔ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی۔ اور کوشش کریں، ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں جی، اتنا اپنے آپ کو فارغ ہی نہ چھوڑیں کہ ذہن میں وسوسے آئیں، خیالات آئیں، مختلف قسم کی سوچیں آئیں، ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس طرح کے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، توکل پر قائم رہیں، الحمدللہ عز و جل اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل ہو، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ ہو۔ یہ ڈپریشن، ذہنی ٹینشنیں، یہ مختلف قسم کی پریشانیاں، جو اس طرح کے خیالات فاسدہ آ جاتے ہیں، یہ سب سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی خلاصی ہو جائے گی الحمدللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام کنیز فاطمہ، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وظیفہ بتاتے۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل کنیز فاطمہ کو بتاتے ہیں پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میں پنجاب لیا سے بول رہا ہوں، میرا بیٹا ہے 5 سال کا، اس کے گردے میں پتھری ہے تو اسے درد ہو رہا ہے، اس کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دے، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ مجھے جاب نہیں ملتی، میں جاب کے لیے جاتا ہوں، مجھے جاب مل جاتا ہے۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی، سب رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ ابھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میری بیوی ہے، ان کا نام ہے نسیم، والدہ کا نام ہے اختری، اور ان کے آدھے سر کے درد جو ہے نا وہ سر بڑا شدید درد، شدت کا درد ہوتا ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتی، روتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میرا نام محمد اختر ہے، میرا ایک بانجا ہے جس کا نام محمد بشیر ہے، وہ اکثر بیمار رہتا ہے، پھیپھڑوں کی اس کو کافی تکلیف ہے، برائے مہربانی ذرا کوئی استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ والدہ کا نام شاہ بینا بی بی ہے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اختر بھائی ابھی آپ کے بھانچے کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میرا نام ذیشان علی ہے اور میری بیگم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ڈر بھی بہت محسوس ہوتا ہے۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے۔ میرا نام زہیبہ، میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے، تو 8 ماہ ہو گیا میری شادی کو، لیکن ہے نا کاروبار ہے میرا، گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ، اور میری بیوی بہت سخت زیادہ بیمار ہے۔ کیسا آپ بتانا ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی کچھ آزمائش ہے؟ صحیح انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کا نام ان کا مجھے سمجھ نہیں آیا نا، زہیب نام، زہیب نام بتایا ہے۔ صحیح ہے زہیب بھائی، ابھی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد حسیب اتاری ہے، میری والدہ کا نام پروین بی بی ہے، استخارہ کروانا تھا۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا ہوں، تو مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کو دل نہیں کر رہا، دل کرتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ کے چلا جاؤں، تو برائے کرم میرا استخارہ کر دیجئے، اور استخارے کے بعد روحانی علاج بھی عطا فرما دیں کہ پڑھانے میں دل لگ جائے، کام میں دل لگ جائے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو ایک عمل بتائیں گے کہ آپ کا پڑھائی میں انشاءاللہ عز و جل، پڑھانے میں الحمدللہ عز و جل دل بھی لگے گا اور آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ حسیب نام آپ نے بتایا۔ اچھا روحانی علاج کے حوالے سے کافی ساری کالز تھیں۔ اچھا ایک تو یہ مسئلہ تھا، کسی کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو کسی کا پڑھانے میں دل نہیں لگتا، تو دونوں کا ہی استخارہ انشاءاللہ عز و جل میں کر دوں گا، تو دونوں کا کوئی عمل بتائیں بھائی، یہ پڑھنے میں جس کا دل نہیں لگ رہا وہ یہ وظیفہ پڑھے، جس کا پڑھانے میں دل نہیں لگ رہا وہ یہ وظیفہ پڑھے، تو دونوں کے ہی روحانی علاج ارشاد ہیں۔ جن کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا، اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک پڑھنے میں برکت عطا فرمائے، اور مزید یہ کہ سستی کا حل دور ہو۔
دوسرا جو اسلام بھی کہہ رہے تھے کہ پڑھانے میں دل نہیں لگتا یا کام میں دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ صبح کے ٹائم 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ روحانی علاج 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دن میں اس کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، پڑھانے میں بھی دل لگے گا، اور اگر کوئی اور آپ کام کرتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل دل لگے گا اور برکت بھی ہوگی، اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پڑھانے کے حوالے سے دیکھیں، اگر تو وہاں پر اجیر ہیں تو اس پر بھی غور کر لیا جائے، اور دلچسپی دل جمعی کے ساتھ کوشش بھی کریں۔ اور بعض اوقات شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں نا، تو شیطانی وسوسوں کو تھوڑا اس سے محفوظ رہنے کی کوشش بھی کریں، حفاظتی اقدامات بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، تاکہ شیطان کے برے وسوسوں سے ہم محفوظ رکھیں۔ ہمت پیدا کریں اپنے اندر، اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ چلیں میں آپ کو دوں گا، وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اب روحانی علاج کے بستوں سے جو آپ نے اپنی کیفیت بیان کی نا، آپ کاٹ کا عمل کروائیں۔ جی، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، کاٹ کا عمل کروائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گردے میں پتھری ہے، یہ لیا سے قول کی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے، تو کیا اس کے لیے روحانی علاج ہے؟ گردے میں پتھری کے لیے سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کو گردے میں پتھری ہو اس کو وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ جاب کے لیے انہوں نے کہا، تو آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ کسی بھی ٹائم، یعنی مغرب کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جاب لگ جائے گی، آپ کے کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کا بھی کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کے لیے یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کے لاہوری نمک پہ دم کریں، اور وہ نمک گھر میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپس میں اتفاق اور محبت ہوگی، اور لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہوں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے۔ صحیح ہے۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور ایسا کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سر پھٹ رہا ہے، کیا اس کے لیے کیا؟ سر میں درد کے لیے 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور سر پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل 1 مرتبہ عمل کرنے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر 1 مرتبہ ٹھیک نہ ہو تو دوسری مرتبہ یہی عمل کریں، اور تیسری مرتبہ یہ عمل کریں، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ ہمارے اختر بھائی، آپ نے اپنے بھانجے کے حوالے سے کہا تھا کہ بھانجے کو جو ہے نا یہ پھیپڑوں کی بیماری ہے، اور پھیپڑوں کا کوئی مرض ان کو لگ گیا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے پھیپڑے خراب ہو چکے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو چکا ہو، پھیپڑوں کے حوالے سے بعض اوقات پانی بھی بھر جاتا ہے، اس طرح کی اگر پرابلم ہو کسی کے ساتھ، اور بالخصوص ہمارے یہ اسلامی بھائی اختر بھائی آپ کے بھانجے کے لیے روحانی علاج ہے کہ درود شفائے امراض آپ یہ پڑھ کر، یا بچے کے والدین کوئی بھی جس کے تلفظ درست ہو وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائے۔ درود شفائے امراض کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں اس کے 3 طریقے ہیں یہ درود شفائے امراض۔ ایک طریقہ تو یہ کہ باوضو آپ مریض کو کسی کاغذ پر لکھ کر دیں کہ وہ زبان سے چاٹے، ایک تو یہ طریقہ۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفائے امراض آپ پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی بچے کو پلائیں، دوسرا طریقہ یہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی درود شفائے امراض آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں آپ ڈال کر اب یہ پانی آپ بچے کو پلائیں۔ اس درود شفائے امراض کی برکت یہ ہے کہ باذن اللہ، اللہ پاک کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے، ہر مرض بھی الحمدللہ عز و جل یہ فائدہ مند ہے۔
تو اس نیت کے ساتھ آپ بچے کو پلائیں کہ بچے کو شفا حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل 40 دن کا کورس ہوتا ہے، یہ بھی آپ بچے کو کروائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ پھیپھڑے درست ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے زہیب بھائی آپ کی قولتی، آپ نے اپنے مختلف مسائل کا تذکرہ کیا تھا کہ شادی کے بعد سے کاروبار بھی ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے، غصے کی بھی کیفیت ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کوئی جادو وغیرہ تو نہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ ہے، اور یہ آزمائشیں دیکھیں وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ ان آزمائشوں پر ثابت قدم بھی رہنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ مولا ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، اور جو آزمائشیں ہیں ان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ ہر وقت ہر لمحہ عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ جو مختلف مسائل پریشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اولاً سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی۔ آپ نمازوں کی پابندی شروع کریں اور روزانہ سورۃ الواقعہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری رزق کے حوالے سے جو تنگی کے معاملات ہیں یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے اور گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ نے روزانہ 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام اسماء الحسنہ آپ نے روزانہ 112 مرتبہ یہ پڑھنے۔ ہمارے حسیب بھائی تھے، دیکھیں آپ کا بھی، آپ نے ہی کہا تھا کہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتا ہوں، لیکن پڑھانے میں وہ بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دل نہیں کرتا، تو اس پر آپ کو روحانی علاج بتا دیا گیا، تو اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا۔ استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ اب اس موقع پر بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ نہیں لگتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے۔ اب وہ کیا ان وسوسوں میں گھر جاتے ہیں اور وہ پڑھانے کے حوالے سے اور پڑھائی کے حوالے سے پھر وہ دل برداشتہ ہو کر رہ جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمت رکھیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ عبادتوں میں، نیکیوں میں ہمیں دل لگ جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں ہمیں ذوق و شوق، خشوع و خضوع نصیب ہو اور ایک حلاوت، ایک مٹھاس ہمیں نصیب ہو۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کافی سارے میسیجز ناظرین کے ہیں، لیکن وقت بھی اختتام کی جانب میں جلدی چند ایک کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا ایک میسیج آیا ہے کہ شاید یہ والد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کہا ہے کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ تو دیکھیں، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل رشتے آ جائیں گے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھر نہیں بک پا رہا، کوئی عمل بتائیے۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے اپنا گھر بیچنا ہو تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ گھر پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اچھے داموں میں فروخت ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچے کی نظر اتارنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو دیکھیں، سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر الٹے گال پہ دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پہ دم کریں، نظر بد اتر جائے گی، اور مزید روحانی علاج کے بستوں سے نظر بد سے حفاظت کی تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی میموری چلی گئی ہے، دماغی طور پر جو ہے نا ان کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، دعا بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ والد صاحب پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ناف میری بار بار اتر جاتی ہے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کی بار بار ناف اترتی ہو تو اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ ایک سادے سے کاغذ پر آپ سورہ یاسین کی یہ آیت لکھیں، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب اس کا آپ تعویذ بنا کر اس کو موم جامع کر کے کسی کپڑے میں، چمڑے میں، ریگزن میں سلوا کر اب ناف کے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ناف نہیں اترے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ایکسیڈنٹ حادثات سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے اپنا صدقہ نکالیں، روزانہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، اپنے کاروبار کا سب کا صدقہ نکالنا ہے، انشاءاللہ عز و جل حادثات سے، ناگہانی آفات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جب بھی آپ گھر سے نکلیں نا ناظرین، تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک حادثات، ناگہانی آفات، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی سارے ابھی میسیجز بھی ہیں اور کالز بھی ہیں، لیکن سب کی کال شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مشکلوں میں